بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا مع مراک الفلاح میں آج جو ہم عبارت حل کریں گے، شروع کرتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا دجاجتن، اچھا دجاجتن بھی پڑھ سکتے ہیں، دال پر تینوں حرکات پڑھی جا سکتی ہے، دجاجہ، 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 لیکن آخر میں گولتا پہ تنوین ہی پڑھیں گے، مرفوع پڑھیں گے، دجاجتن، کیونکہ ماتا کا فاعل بنے گا، او ہرتن او نحوہما، لازمہ نزح اربعین دلون، یہاں تک ہمارا ایک جملہ مکمل ہوگا، شرط و جزا یہاں تک مکمل ہو جائے گی۔ دوبارہ عبارت دیکھیں، وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لازم النزح اربعین دلون، یہ واو نئے جملے کے شروع میں ہے، ما قبل جملہ جو ہے مکمل ہو چکا تھا، نئے جملے کے شروع میں واو ہے تو واو استنافیہ، ان یہ حرف شرط ہے۔ اس کے بعد اب دو جملے ہوں گے، ایک کو بولتے ہیں شرط اور دوسری کو بولیں گے جزا۔ تو ان مات فیہا دجاجتن او ہرتن او نحوہما تک یہ بنے گی شرط، آگے جزا ہے لازم نزح اربعین دلون، یہ جزا بن جائے گی۔ واو استنافیہ، ان حرف شرط، ماتا یہ فعل ماضی ہے، ماتا یموتو اجوف ہے، اور ضربا نصر ینصر باب ہے۔ ماتا فعل ماضی، فیہا جار مجرور، اس کے متعلق ہو جائے گا ظرف لگ، دجاجتن کو بنائیں گے معطوف علیہ، پہلے معطوف علیہ آئے گا، او حرف عطف، ہرتن معطوف۔ اب یہ دجاجتن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب پھر یہ بن جائے گا معطوف علیہ او حرف عطف نحوہما، پہلا اسم نکرہ ہے، نحو اس کے بعد ضمیر معرفہ ہے، مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ ہو کے یہ بن جائے گا معطوف۔ اب یہ معطوف علیہ جو ہے دجاجتن او ہرتن، یہ پورا بنا تھا معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ماتا کا بن جائے گا فاعل، ماتا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ بن جائے گی شرط۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا، یہ بن گئی شرط۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، واو استنافیہ، ان حرف شرط، ماتا فعل، فیہا جار مجرور ظرف لفظ، دجاجتن معطوف علیہ او حرف عطف، ہرتن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ بنا معطوف علیہ او حرف عطف نحوہما، مرکب اضافی ہو کے یہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ماتا کا بنے گا فاعل، ماتا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط، لازمہ یہ فعل ماضی ہے، نزح یہ مضاف ہے، اور اربعینہ، اربعینہ جو ہے نا یہ ممیز ہے، اور دلون جو ہے یہ تمیز ہے، قاعدہ لکھ لیں، یعنی 11 سے لے کر 99 تک جو تمیز آتی ہے مفرد آتی ہے اور منصوب آتی ہے، جیسے دل ون ہے، 11 سے لے کر 99 تک جو تمیز آئے گی مفرد آئے گی اور منصوب آئے گی۔ اربعینہ ممیز اور دلون تمیز، ممیز تمیز سے مل کر نزح کا مضاف علیہ، نزح مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لازمہ کا فاعل، لازمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کے یہ بن گئی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اس عبارت میں واو ہے مبنی ہے، ان حرف ہے مبنی ہے، ماتا فعل ماضی مبنی ہے، فی مبنی ہے، حرف ہا مبنی ہے، ضمیر ہے، دجاجتن مفرد منصرف صحیح حالت رفع ضمہ کے ساتھ، او مبنی ہے، حرف ہے، ہرتن مفرد منصرف صحیح حالت رفع ضمہ کے ساتھ، او حرف ہے مبنی ہے، اسی طرح نحو یہ مفرد منصرف صحیح حالت رفع ضمہ کے ساتھ، آگے ضمیر جو ہے وہ مبنی ہے، لازمہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، نزح مفرد منصرف صحیح ہے حالت رفع ضمہ سے، اربعینہ یہ جمع مذکر سالم جو ہوتی ہے نا مسلمون، تو اس کے جو ملحقات ہیں، یعنی کہ عشرون ثلاثون وغیرہ، تو جمع مذکر سالم کی حالت رفع واو سے حالت نصبی جری یا سے آتی ہے، تو اس کے جو ملحقات ہیں اس کی بھی حالت جری جو ہوگی وہ
یا سے آئے گی، جیسے کہ یہاں پہ حالت جری آ رہی ہے کیونکہ مضاف الیہ بنے گا یہ اربعینہ. دلون کا بتا دیا 11 سے لے کے 99 تک مفرد اور منصوب آتی ہے، تو یہ میں نے اس کو بتا دیا آپ کو. وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ نَزْهُ 40 دلون. ترجمہ دیکھیں، اور اگر واو اور ان اگر چھوٹے کنویں میں، فی ہا وہ چھوٹے کنویں کی طرف جا رہی ہے، یا میں مرغی یا بلی یا ان دونوں کی مثل مر جائیں، یہ ہے شرط. اور اگر چھوٹے کنویں میں مرغی یا بلی یا ان دونوں کی مثل مر جائیں تو 40 ڈول نکالنا لازم ہوں گے. تو لازمہ نزو 40 دلون، تو 40 ڈول نکالنا لازم ہوں گے. دوبارہ ترجمہ دیکھیں، اور اگر چھوٹے کنویں میں مرغی یا بلی یا ان دونوں کی مثل مر جائے تو 40 ڈول نکالنا لازم ہوں گے. آگے جملہ دیکھیں، وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَازِمَ نَزْهُ 40 دلون. وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَازِمَ نَزْهُ 40 دلون. وہی ترکیب ہے جو ابھی ماں قبل عرض کی ہے. واو نئی جملے کے شروع میں واو استنافیہ، ان حرف شرط، ماتا فعل، فیہا جار مجرور ظرف لغو، فارۃ معطوف علیہ او حرف عطف، نحوہا نحو یہ نکرہ ہے، ہا زمین معرفہ مرکب اضافی ہو کے یہ بن جائے گا معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن گیا ماتا کا فاعل، ماتا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے بن گئی شرط. لازمہ فعل ماضی ہے، نزح مضاف ہے، عشرینہ یہ ممیز ہے، اور دلون تمیز ہے جو ابھی ما قبل بیان کیا بالکل وہی ہے. ممیز اپنی تمیز سے مل کر نزح کا مضاف علیہ، نزح مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لازمہ کا فاعل، لازمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے یہ بن جائے گی جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، بالکل ما قبل کی طرح ترکیب اس کی. وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَازِمَ نَزْحُ 20 دلون. ترجمہ دیکھیں، اور اگر چھوٹے کنویں میں چوہا یا اس کی مثل مر جائے، اور اگر چھوٹے کنویں میں چوہا یا اس کی مثل مر جائے تو 20 ڈول نکالنا لازم ہوں گے. تو 20 ڈول نکالنا لازم ہوں گے. دوبارہ ترجمہ، اور اگر چھوٹے کنویں میں چوہا یا اس کی مثل مر جائے تو 20 ڈول نکالنا لازم ہوں گے. ما قبل کا جملہ جو تھا اس کی دوبارہ ترجمہ دیکھ رہے، وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَازِمَ نَزْحُ 40 دلون. اور اگر چھوٹے کنویں میں مرغی یا بلی یا ان دونوں کی مثل مر جائے تو لازمہ نزحُ 40 دلون، تو 40 ڈول نکالنا لازم ہوں گے. وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَازِمَ نَزْحُ 20 دلون. اور اگر چھوٹے کنویں میں چوہا یا اس کی مثل مر جائے تو 20 ڈول نکالنا لازم ہوں گے. آگے کی بارت دیکھیں، وَقَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً لِلْبِئْرِ وَدَلْوِ وَرِشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي. دوبارہ دیکھیں، وَقَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً، بعض کتابوں میں طَهَارَةٌ ہے لیکن وہ مسٹیک ہے، یہ طَهَارَةً ہے. ابھی ہم اس مسٹیک کو بتاتے ہیں، طَهَارَةً ہے. لِلْبِئْرِ وَدَلْوِ وَرِشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي. واو نئے جملے کے شروع میں واو استنافیہ، کانا فعل ناقص ہے، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے یا نقل مخصوصہ ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو ذالی کا اس میں اشارہ ہے، معرفہ ہے، یہ بن جائے گا اس کا اسم. یہ تو ہے مبنی، یہ بن جائے گا اس کا اسم. اور طہارتن جو ہے نا یہ نکرہ ہے، طہارتن یہ کانا کی بن جائے گی خبر. کان المطر شدیدن، کان المطر شدیدن، جیسے مثال ہے کان المطر، مطر کانا کا اسم ہے اور شدیدن اس کی خبر ہے. اسی طرح کانا ذالک طہارتن، کانا فعل ناقص ہے، ذالک اس کا اسم ہے جو کہ مرفوع ہے، مبنی ہے.
محل مرفوع بولیں گے. طہارتن یہ مصدر ہے اور یہ نکرہ ہے، یہ اس کی خبر بن جائے گا جو کہ منصوب ہے. للبیری جار مجرور، لام جار ہے، بیری کو پہلے بنائیں گے معطوف علیہ، واو حرف عطف، دلوی معطوف، واو حرف عطف، رشائی معطوف، واو حرف عطف، ید المستقی پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، ید نکرہ ہے، المستقی معرفہ ہے، معرب باللام ہے، مضاف الیہ بنے گا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف. بیری معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر مجرور، جار مجرور طہارتن مصدر کے متعلق، طہارتن مصدر اپنے متعلق سے مل کر کانا کی، کانا فعل ناقص کی بن گئی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. وکان ذالک طہارۃ للبیر ودلوی ورشاء وید المستقی. ترجمہ عرض کرتا ہوں. ذالک ہے، ذالک یہ اس میں اشارہ بعید کا ہے، آپ لکھ لیں اس سے مراد کیا ہے. جو ماں قبل صورتیں پڑھی ہیں کہ اگر چھوٹے کنویں کے اندر نجاست گر جائے اگرچہ تھوڑی ہو لید کے علاوہ، اس کی مثال خون کا قطرہ یا شراب کا قطرہ ہے تو سارا پانی نکالا جائے گا. خنزیر کے گرنے کی وجہ سے اگرچہ زندہ نکلے، اس کا منہ پانی تک نہ پہنچے، سارا کنویں کا پانی نکالا جائے گا. اور کتا یا بکری یا آدمی کے مرنے کی وجہ سے اس چھوٹے کنویں میں سارا پانی نکالا جائے گا. تو یہ تھا سارا کنواں خالی کرنے کی صورت تھی. اور آگے اگر اس کو خالی کرنا ممکن نہ ہو تو 200 ڈو نکالے جائیں گے. اگر مرغی وغیرہ مر جاتی ہے تو 40 ڈو، اور اگر چوہا وغیرہ مر جاتا ہے اس کی مثل تو پھر 20 ڈول. یہ ذالکہ سے کہ خالی کرنا اور وہ خالی کرنا اور ڈول نکالنا، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہوگا. یعنی وہ جو جن صورتوں میں خالی کرنا تھا خالی کر لیا، جن صورتوں میں ڈول نکالنے تھے 200 40 20 ڈول نکالنے تھے نکال لیے. آپ کہہ رہے ہیں اور وہ پاکی ہے، وہ سے مراد کیا؟ خالی کرنا اور ڈول نکالنا، اور وہ پاکی ہے. ذالکہ سے میں نے بتا دیا خالی کرنا، جن صورتوں میں کنویں کو خالی کرنا تھا خالی کر لیا، جن صورتوں میں ڈول نکالنا تھا وہ نکال لیا، اور وہ پاکی ہے کنویں کے لیے اور ڈول کے لیے اور رسی کے لیے اور کھینچنے والے کے ہاتھ کے لیے. دوبارہ، اور وہ یعنی ذالکہ سے مراد وہ یعنی خالی کرنا اور ڈول نکالنا، اور وہ پاکی ہے کنویں کے لیے اور ڈول کے لیے اور رسی کے لیے اور کھینچنے والے کے ہاتھ کے لیے. جتنا تھا حکم تھا نکال لیا، آپ نے خالی کر لیا، 200 ڈول نکال لیے، 20 ڈول نکال لیے، 40 ڈول نکال لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہ پاکی ہو جائے گی کنویں کے لیے بھی، ڈول کے لیے بھی، رسی کے لیے بھی اور کھینچنے والے کے ہاتھ کے لیے بھی. ایسا نہیں ہے کہ اب جو حکم تھا خالی کرنا خالی کر لیا، 200 ڈول 40 ڈول 20 ڈول نکالنے تھے وہ نکال لیے، اور اب الگ سے جو ہے نا کنویں کو پاک کرو اور ڈول کو پاک کرو اور رسی کو پاک کرو اور کھینچنے والے کے ہاتھ کو پاک کرو. یہ الگ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ پاک جو حکم تھا خالی کرنے کا خالی کر لیا، 40 ڈول نکالنے تھے، 200 ڈول نکالنے تھے، 20 ڈول نکال لیے. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا پاکی ہے کنویں کے لیے اور ڈول کے لیے اور رسی کے لیے اور کھینچنے والے کے ہاتھ کے لیے. وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً لِلْبِرِّ وَدَلْوِ وَرِشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي. یہاں پر آپ کا یہ جملہ جو ہے مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، وَلَا تَنْجَسُوا نَاجِسَ يَنْجَسُوا سامیہ یسمو باب ہے. وَلَا تَنْجَسُوا بیرو بالباری والروس والخفا الا ان يستكثره الناظر او الا يخلو دلو عن بارتن. یہ عبارت آپ اپنے پاس ذرا لکھ لیں، جیسے میں ترکیب کرواؤں گا ویسے ہی ترجمہ کرواؤں گا. عبارت تھوڑی آگے پیچھے ہے لیکن آپ اس کو لکھ لیں. پہلی ترکیب کون سی ہوگی؟ وہ یہ ولا تنجس البیر بالباری والروس والخفا. ایک تو اس کی ترکیب ہو جائے گی. پھر ہم اس کو بنائیں گے، یہ جو اللہ کے بعد یستکثرہ یا یستکثرہ ان نے نصب دے دیا، الناظر. اس کو ہم چھوڑیں. یہ جو ہے نا مفلا والوں نے اللہ ان کے بعد یکون کثیرن
ان یکونا کثیرن، یہ نکالی بھی عبارت الا کے بعد یستکثرہ النادر سے پہلے ایک عبارت نکالی ہے الا ان یکونا کثیرن، الا ان یکونا کثیرن، یہ عبارت دیکھ لیں. آگے جو انہوں نے کہا نا یستکثرہ النادر، اس کو انہوں نے اس کا نکالا مبتدا وہوا ما یستکثرہ النادر، اس کی ترکیب یوں ہوگی، نیچے ہی مراکب فلاں میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اب شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ حل ہو جائے گی. واو نئے جملے کے شروع میں واو استنافیہ لا تنجسو، یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے، مونس کا ہے. البئر یہ اس کا فاعل بن جائے گا. با جا رہا ہے، باری معطوف علیہ واو حرف عطف، روسی معطوف واو حرف عطف، خطا معطوف والے اپنے معطوف سے مل کر مجرور جار مجرور تنجسو کے متعلق ہو جائے گا. اچھا یہ ہو گیا. آگے دیکھیں الا ان یکون کثیرن، اب ہم اس کی ترکیب کریں گے. الا ان یکون کثیرن، الا ان یکون کثیرن، الا کو حرف استثناء کر کے چھوڑ دیں گے. ان یہ مصدریہ ہے، یکونو فعل ناقص ہے اور ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، کثیر اس کی خبر ہے. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا با طویل مفرد ہو کے ہم اس کو بنائیں گے معطوف علیہ، اس کو ہم بنائیں گے معطوف علیہ، ٹھیک ہے. اور اس کا معطوف ہوگا او حرف عطف ہوگا اور ان لا یخلوا دلو عن بارۃ، یہ بنے گا معطوف، ٹھیک ہے. پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، الا حرف استثناء کہہ کے چھوڑ دیں گے. ان مصدریہ ہے، یکون فعل ناقص ہے، وہ ضمیر اس کا اسم ہے، کثیر اس کی خبر ہے. فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر باطویل مفرد ہو کے معطوف علیہ، او حرف عطف، ان مصدریہ، لا یخلوا فعل مضارع منفی ہے، دلون فاعل ہے اس کا، ان بارتن ان جار ہے، بارتن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ لا یخلوا کا بن گیا ظرف لو. لا یخلوا یہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ باطویل مفرد ہو کے یہ بن جائے گا معطوف، یہ بن جائے گا معطوف. معطوف علیہ کیا تھا؟ ان یکون کثیرن، ان یکون کثیرن سے پہلے فی نکال لے، ان یکون کثیرن سے پہلے فی نکال لے، کیونکہ اس کو ہم نے متعلق کرنا ہے کس کے؟ تن لا تنجسو، اور وہ ہے لازم مفعول تو اس کا آئے گا ہی نہیں. تو اب ہم اس کو اس کے متعلق کریں گے جب کس سے؟ معطوف علیہ سے پہلے فی. اب عبارت ایسے ہو جائے گی الا فی ان یکون کثیرن او اللہ یخلو دلو عن بارتن، یہ بن جائے گا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لا تنجسو کے متعلق کر دیں گے، لا تنجسو کے متعلق کر دیں گے، لا تنجسو کے متعلق کر دیں گے، بلکہ اس کو بنا دیں گے ہم مستثنا مفرغ بنا دیں گے، مستثنا مفرغ بنا دیں گے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، جار کا مجرور جار مجرور کیونکہ اللہ کے بعد آ رہا ہے اور یہ کلام غیر موجب ہے، مستثنا من جو ہے مذکور نہیں ہے، تو اللہ کے بعد جب آئے گا اب یہ مستثنا مفرغ ہوگا، مستثنا مفرغ ہوگا، کلام غیر موجب ہو، مستثنا من مذکور نہ ہو، اللہ کے بعد جب آئے گا جار مجرور تو ہم اس کو بولیں گے کہ یہ مستثنا مفرغ ہے. مستثنا من مذکور نہیں ہے، فی صورت نکال لیں گے، فی صورت نکال لیں گے ہم، ٹھیک ہے. فی صورت نکال لیں گے، لا تنجسو سلبیرو بالباری والروسی والخطا، فی صورت نکال لیں گے، مستثنا من فی صورت. پھر عبارت ہوگی الا ان یکون کثیرا او اللہ یخلو دلو عن بارتن، ٹھیک ہے. تو یہ عبارت ہو جائے گی آپ کی. اور فعل اپنے فاعل، لا تنجسو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور دونوں متعلق سے، فی کون سا ایک متعلق ہے؟ فی ان یکون کثیرا او اللہ یخلو دلو عن بارتن سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے ہم نے جو عبارت کہا تھا اس کی ترکیب یہ ہوگی وہوا ما
یستکثرہ النادر، واو استنافیہ ہوا ضمیر مرفوع مبتدا ما موصولہ، یستکثر فعل اور ہا مفعول، الناظر فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کے ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ ترکیب ایسے ہوگی، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھ لیں دوبارہ کہ لا واو استناف نئے جملے کے شروع میں واو استنافیہ، لا تنجسو فعل، البر فاعل، بالباری باجار باری معطوف علیہ واو حرف عطف، روسی معطوف واو حرف عطف، خفا معطوف، اچھا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور جار مجرور تنجسو کے متعلق ہو جائے گا، الا حرف استثناء۔ تو یہاں پہ ہم کیا نکالیں گے، ان یکون کثیرن، تو ان مصدریہ، یکون فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم، کثیرن خبر، فعل ناقص اپنے اسم اپنے خبر سے مل کر بات ویل مفرد ہو کے یہ بن جائے گا معطوف علیہ او حرف عطف، اللہ یخلو ان مصدریہ، لا یخلو فعل اور دل فاعل، ان بارتن جار مجھے متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر بات ویل مفرد ہو کے بن گیا معطوف، معطوف علیہ ان یکون کثیر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہاں پہ فی ہم نکالیں گے، کیوں نکالیں گے کہ اس کو ہم نے متعلق کرنا ہے لا تنجاسو کے متعلق کریں گے، تو فی نکال لیں گے معطوف علیہ سے پہلے، پھر ایسے ہو جائے گی فی ان یکون کثیرن او لا یخلو دلو ان بارتن، پھر عبارت یوں ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا ظرف مستقر، لا تنجسو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق دونوں متعلقات سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کی دوسری ترکیب یہ ہوئے گی واو استنافیہ ہوا مبتدا ما موصولہ، یستکثرہ النادر فعل ہا مفعول، النادر فاعل، فعل فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ خبر کا صلہ ما موصولہ کا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ اور خبریہ ہو جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ یوں یہ عبارت آپ کی مکمل ہوگی۔ اور اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ فی صورتن جو ہے نا، فی صورتن کو بھی آپ اس کے متعلق کر سکتے ہیں، فی جار ہو جائے گا، صورتن جو مستثنی من ہم نے نکالا، ہم نے بتایا کہ یعنی کہ مستثنی مفرق کیسے پہچانیں گے، کلام موجب ہو غیر موجب ہو، پہلی بات کلام غیر موجب ہو، یہ کلام غیر موجب ہے، نفی ہے اس کے اندر، کلام غیر موجب ہو، مستثنی من مذکور نہ ہو، الا کے بعد اب جو ہوگا وہ مستثنی مفرق ہے، تو ہم نے فی صورت نکال لیا مستثنی من، اسی کا ترجمہ کریں گے، کسی صورت میں بھی، آپ دیکھ لیں جیسے ترکیب کی ہے ویسا ترجمہ، کسی صورت میں بھی کنواں ناپاک نہیں ہوتا، مینگنی کی وجہ سے، لید کی وجہ سے اور گوبر کی وجہ سے، کسی صورت میں بھی ہم نے نکالا تھا فی صورتن مستثنی من نکالا تھا، کسی صورت میں بھی کنواں ناپاک نہیں ہوتا، مینگنی کی وجہ سے، لید کی وجہ سے اور گوبر کی وجہ سے، مگر اس صورت میں کہ ان میں سے ہر ایک کثیر ہو، مگر اس صورت میں کہ ان میں سے ہر ایک کثیر ہو، یا اس صورت میں کہ کوئی ڈول مینگنی سے خالی نہ ہو، یا اس صورت میں کہ کوئی ڈول مینگنی سے خالی نہ ہو۔ اب آگے ہم نے کیا کیا، ہوا ما یستکثرہ النادر، ہوا کثیر کی طرف جا رہی ہے، ما سے مراد وہی ہے مینگنی لید گوبر، ہوا وہ کثیر، ما سے مراد کیا ہے مینگنی لید گوبر، اور وہ کثیر مینگنی لید گوبر ہے جس مینگنی لید گوبر کو دیکھنے والا کثیر جانے، وہ ہوا ما، اور وہ کثیر یعنی مینگنی لید گوبر ہے جس مینگنی لید گوبر کو دیکھنے والا کثیر جانے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، کسی صورت میں بھی کنواں ناپاک نہیں ہوتا، مینگنی کی وجہ سے، لید کی وجہ سے اور گوبر کی وجہ سے، دو صورتیں ہیں ہو جاتا بتا رہے ہیں، مگر اس صورت میں کہ ان میں سے ہر ایک کثیر ہو، ان میں سے ہر ایک کثیر ہو، یا اس صورت میں کہ کوئی ڈول مینگنی سے خالی نہ ہو، ہوا ما یستکثرہ النادر، وہ کثیر مینگنی لید گوبر ہے جس مینگنی لید گوبر کو دیکھنے والا کثیر جانے، یعنی کہ
کنواں جو ہے دو صورتیں ہیں جس میں کنواں ناپاک ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ کوئی ادھر دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر لید ہے، گوبر ہے، مینگنی کثیر ہے، تو کنواں ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت سے مینگنی لید گوبر سے ناپاک نہیں ہوگا کنواں. ہاں دیکھنے والا اس کو کثیر جانے یا پھر وہ ڈول ڈالے اور کوئی ڈول جو ہے نا مینگنی لید گوبر سے خالی نہ ہو، ان دو صورتوں میں جو ہے کنواں ناپاک ہو جائے گا. اور تھوڑی بہت لید وغیرہ گوبر اور مینگنی وغیرہ گرتی ہے تو اس سے ناپاک نہیں ہوگا. دو صورتیں بتا رہے ہیں. ایک صورت یہ کہ دیکھنے والا اسے کثیر جانے، اس لید کو، اس گوبر کو، اس مینگنی کو، یا پھر اس نے ڈول ڈالا اور کوئی ڈول مینگنی سے خالی نہ ہوئے، اس میں لید آ رہی ہے، گوبر آ رہا ہے، تو پھر اب یہ ان دو صورتوں کے اندر جو ہے نا کنواں ناپاک ہو جائے گا.